بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا والے دیکھتے ہیں چہرے اور مال کو، اللہ تو دل کو دیکھتا ہے۔ تم دل سے دعا مانگو، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب کوئی مشکل آئے تو اس کا خاتمہ ہونا یقینی ہی ہے۔ بس جتنا زیادہ اللہ پر یقین ہوگا، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اتنی ہی جلدی ہر آزمائش سے نکل جاؤ گے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، جب وہ نوازے گا تو لوگ رکاوٹ نہیں بن سکیں گے۔ بس دعا کرو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ جس رب نے تمہارے دل میں بات ڈالی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دی ہے اور ساتھ ہی قبولیت کی امید دلائی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ رب دعا قبول نہ کرے؟ یقین رکھو، قبولیت کی خوشخبری ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ بس تھوڑا صبر، جلد دعائیں قبول ہونے والی ہے۔ پھر لوگوں کے رویے تمہیں ڈپریشن میں نہیں ڈالیں گے اور تمہاری چاہت تمہیں دے دی جائے گی۔ یقین رکھو اور مانگنا مت چھوڑنا۔ دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان سن لیا کرو، سکون آ جائے گا۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعا مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اے اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے، میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ، اور پھر کن کہہ دیتا ہے اور قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود ہی سوچ لیا، ابھی رب کا جواب آیا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا، اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا، اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعاؤں کا منتظر ہو اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے بھی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز کو واپس لے کر آئے گا، جیسے اندھے کنویں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترکیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ پاک جلدی ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحے میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا جلدی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ اور جو نصیب سے مل نہ سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے
کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیا ہے۔ جلد تمہاری دعائیں قبول ہوگی اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں یہ اشارہ ہے کہ ادھر تم دعا کرو گے اور ادھر اللہ قبول کر لے گا۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کے سازشیں ناکام کر رہا ہے۔ جلدی تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پالو گے۔ جب لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تب یقین رکھنا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کھلا ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں، تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہماری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں، اس رب کی ذات بہت بڑی ہے، تو کیوں نہیں ہوگا کن، وہ ایسا عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ اٹھو گے۔ آج اگر دن مشکل سے گزر رہے ہیں تو تمہاری دعاؤں سے کل ضرور آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اٹکا رہتا ہے تو تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے یہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے بھی آنے ہیں جب تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتے دیکھو گے۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور پھر محبت کے لیے مانگی جائے تو قبولیت یقینی ہے انشاءاللہ۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو اور اس کے کن پر یقین رکھو۔ جب رب سے عشق ہو جائے نا، پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے؟ کیوں تم نہیں جانتے آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے نکالنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ مجھے یہ یقین کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا کہ میرا نصیب لکھنے والا رب مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ میری کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ پرسکون وہی ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، بلکہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہو۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود ہی سوچ لیا، ابھی رب کا جواب آیا ہی نہیں۔ موت سے پہلے موت کی تیاری پر لگ جاؤ، اللہ کا کن ہر حال میں ہو کر رہے گا۔